السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 28۔ قاہرہ میں بغاوت اور سلطان ایوبی۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرا رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک اطلاعیں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شبہ کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری کی بات تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شبہ کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرت نہ کریں۔ سب سے زیادہ مظالم قرق کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شبہ کے بعد قرق ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شبہ پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی قرق کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے شبہ کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر قرق کے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیزی نامی ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شبک سے بھاگتے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروب میں قرق لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی جو بھاگ کر قرق پہنچے تھے، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے قرق میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جتنے مسلمان جوان ہیں یا لڑنے کی عمر میں ہیں، وہ یہاں سے نکل کر شبک پہنچیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر قرق پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ایک طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے اور دوسری مشکل یہ کہ قرق پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی قرق کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کے زیر کمان ہے، عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی سے اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً قرق پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ ضرب کاری ہوگی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر اور زیادہ عیش
اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھیں اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق یہ ہے کہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بطن سے صلیبی پیدا کریں، اور ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکے تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں۔ اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کرے کہ دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے تو ثبوت ہے کہ ہمارے بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور قرق پر حملہ کر دیا جائے، یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کریں تو جنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکیں۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ قرق میں چھاپے مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں۔ ہمارے نہتھے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں کے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، قرق کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا قلعہ کرگ میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے یہی سلوک شوبہ کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی اور وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے اس سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہراول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے ان کی رہنمائی کی۔ اسی لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو آپ کی مدد کریں گے۔ ہرمن نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا تم چند مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو، ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔
کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ کرک میں، اکرا اور ادیسہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کر دیں کہ وہ مر جائیں، وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہرمن نے کہا، آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ کرک پر جلدی حملہ کرے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم یہاں کے باشندوں کو سر پر بٹھا لیں۔ فلپ اگسٹس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر ڈالے گا۔ گیاف لوزینان نے جواب دیا، ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ اگسٹس نے کہا، ہماری وہ قیدی جو صلاح الدین کے پاس ہیں بزدل تھے، وہ لڑنے کے بجائے قید سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو۔ وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائیں تو اچھا ہے۔ تم اطمینان رکھو، کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے اور اس سے شبہ کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کرک کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نظر میں وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمیں دوست کاروائیاں کیا ہیں اور کامیابی کتنی ہے؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے، قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے در پردہ ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے، وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں جو سلطان ایوبی فوج چھوڑ کر آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز ہے کہ کرک پر حملہ کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمانڈ نے کہا، اسے یہیں رہنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے اسے یہیں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کام میں نہیں آ سکے گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا تھا، اور شوبہ کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں یہ فاہ ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہیں۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دیں گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت رفع کرنے کے لیے یہاں سے تمام افواج لے جانی پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمان کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ میری بعض کارگر باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کو ٹریننگ کے دوران اس کے دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے تو ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں پر رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، کون سے غداری نہیں کرے گا، اور اگر اسی فوج میں جنس، لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو اپنا مذہب بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔
ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھیں اور کر رہے ہیں، مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ لینا آسان ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں امراء اور وزراء کے سب میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبض سوار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ان کے جنرلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو توط تیگ کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جنرل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اس کے حواریوں نے اس جرنیل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی، نتیجے میں ہارتے چلے گئے اور ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک ان جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں خوبی یہ ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کے خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ نہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہیں ماغ سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو جن اور زر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہیں۔ اب نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کی عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرا جو جاسوس بغداد میں ہے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجویز بھیجی ہے جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہ امیر علماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے، خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے کے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی امور میں فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرا یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کر دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی قلعہ دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پراثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہے۔ صلاح الدین نے یہ انقلابی اقدام ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دراصل جاری ہے مسلمانوں کو انتظامیہ قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو غلط عقیدوں اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیار سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون پیدا کر دو۔
انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایات پیدا کر دو کہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، اور پھر خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کے غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری راہیں دیکھیں گے، جو میں نے پیش گوئی کی ہے وہ ہر بار ثابت ہوگی۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں خطہ ہم تمہیں کو دے دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہارے طرف سے خطرہ نظر آئے تو تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض میں انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ شوبک اور قلعہ کرک سے بہت دور ایک ایسا وسیع خطہ تھا جو مٹی اور ریت اور سلوں کی پہاڑیوں اور اونچی نیچے چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سے علاقہ ریگستان میدانی تھا اور اس میں کھڈ بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں تھیں۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیکنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت پرکشش اور خطرناک طریقے وضع کر رہے تھے، سیرا کی خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادہ عسکری، گھوڑا سوار اور شتر سوار بھاگ دوڑ رہے تھے۔ تلواروں اور برچھیوں کی انیاں چمک رہی تھیں۔ گھوڑے اور اونٹ کی دوڑ سے گرد گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اڑ رہی تھیں۔ اس گرد میں برچھیاں بھی اڑ رہی تھیں۔ تیر بھی پیادہ سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھوڑا سوار کھٹ پھلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر 2 سپاہی آرام آرام سے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بھڑکتے اور بجھ جاتے تھے۔ شورگل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ نیمناک سے دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد چٹانوں پر گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 نائب تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس طرف سے سکھلائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربہ کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو وہ اتنا چوڑا خط پھلانگتے دیکھا تھا وہ سب کرک سے آئے ہوئے سوار ہیں۔ میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا۔ تیر اندازوں کا معیار بھی اچھا ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کا یہ منظر دراصل ٹریننگ تھی جس کے متعلق سلطان ایوبی نے بڑے سخت احکام جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے نوجوان فوج میں بھرتی کیے گئے تھے اور کرک سے بھی بہت مسلمان چوری چھپے نکل آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ کرک سے بھی جوان حاصل کر لیے تھے۔ شوبک کے مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی ٹریننگ کا انتظام وہی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کے نائب یقین دلا رہے تھے کہ وہ نئی بھرتی کو تھوڑے سے عرصے میں پختہ کار بنا دیں گے۔ سپاہی صرف ہتھیاروں کے استعمال اور جسمانی پھرتی سے تجربہ کار نہیں بن سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، عقل اور جذبے کا استعمال ضروری ہے۔ مجھے ایسی فوج کی ضرورت نہیں جو دھند دشمن پر چڑھ دوڑے اور صرف ہلاک کرے۔ مجھے ایسی فوج چاہیے جسے معلوم ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ میری فوج کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی فوج ہے اور اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے۔ جوش و خروش جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ضروری ہے، مگر مقصد واضح نہ ہو اور اپنی حیثیت واضح نہ ہو تو ہماری یہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کیوں لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ غدار کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ تم صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی تحفظ اور فروغ کے لیے لڑ رہے ہو، تم آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہو۔ عملی سکھلائی کے بعد انہیں وعدے واز دو اور ان پر ان کی قومی عظمت واضح کرو۔ ہر شام انہیں واز دیے جاتے ہیں۔ سالار اعظم ایک نائب نے کہا، ہم انہیں درندے اور وحشی نہیں بنا رہے، اور یہ خیال رکھو کہ ان کے دلوں میں قوم کی وہ بیٹیاں نقش کر دو جو کفار کے ہاتھوں اغوا اور بے آبرو ہوئی ہیں۔
سلطان ایوبی نے کہا انہیں قرآن کے وہ ورق یاد دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا تھا، انہیں مسجدیں یاد دلاتے رہنا جن میں کفار نے مویشی اور گھوڑے باندھے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹی کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمان کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جس روز تم عصمت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز اس دنیا کو تم اپنے لیے جہنم بنا لو گے، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑیوں پر جو دو دو سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرے دار تھے۔ صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا، دور آگے تک فوج موجود تھی، پھر بھی ٹریننگ کے اس علاقے کے گرد پہرے کی ضرورت تھی۔ ان پہرے داروں میں سے ایک چوٹی پر جا رہا تھے، وہ رک گئے۔ انہیں نیچی ایک ٹیکری پر صلاح الدین ایوبی کھڑا نظر آ رہا تھا، ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 200-250 گز تھا۔ ایک پہرے دار نے کہا کم بخت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے ہے، اگر یہاں سے تیر چلاؤں تو اس کے دل کے آر پار کر سکتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ ہاں، دوسرے نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے سکنجے میں ڈال جکڑیں گے کہ ہم اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے، یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو۔ اس کے ساتھی نے کہا اگر صلاح الدین کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا، یہ کام اب ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا سنا ہے کہ فاطمی کہتے ہیں کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیتے جا رہے ہو، مجھے امید ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا سنا تھا کہ حشیشین بہت دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ منتخب ایوبی کے محافظ دستے میں 3 حشیشین ہیں، یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے اور کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہوا، مگر وہ قتل کب کریں گے؟ کم بخت ڈرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، آگے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے وہاں مخالفین کی زمیں دوز سرگرمیاں ابھر آئیں، تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے صرف معجزہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزولی اور تخریب کاروں کی گرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح دیکھتی رہی تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے اور ان کے عملی جامہ پہنانے والے مسلمان زعما تھے جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھیں جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں اور آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھی۔ مصر کے انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصہ کے یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے، ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حرموں کے بادشاہ تھے، ان لوگوں کے اعلیٰ کار بنانے والوں میں فاطمیوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے حسن بن صبا کے حشیشین کی خدمت بھی حاصل کر لی۔ اس وقت کے وقائع نگار نے، جن میں اسد الاسدی، ابن الاسیر، ابی ذرا اور ابن الجوزی خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے سوڈانیوں کو مدد دے کر انہیں مصر پر حملہ کے لیے تیار کیا تھا۔ مصر میں جو تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان کا وقائع نگاروں اور 2 کاتب کے غیر مطبوعہ تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان میں قاہرہ کے محکمہ مالیات کے ایک بڑے ناظم خضر الحیات کا ذکر ملتا ہے، وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا۔ دوسرے علاقوں کے جزیے، تاوان وغیرہ کی رقمیں، زکوٰۃ، سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانے، عطیات اور نجامت مصر کا تمام تر حساب کتاب اور پیسہ مالیت کے محکمے میں آتا اور خرچ ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا، اس کے ناظم قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی خوش نصیبی تھی کہ ناظم خضر الحیات دیندار مسلمان تھا۔ ایک دن وہ باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک تیر آیا جو خضر الحیات کی پیٹھ میں اتر گیا اور دل تک پہنچا۔ اس کی کربناک آواز سن کر ملازم باہر آئے اور مشال کی روشنی میں خضر حیات کو اندھے منہ پڑے دیکھا۔ اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خضر کی دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور مٹی پر اس نے انگلی سے کچھ لکھا تھا، وہ مر چکا تھا۔ زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مصلح، یہ پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔
उस हर्फ को गोलाई के निस्फ में जाकर उसकी जान निकल गई होगी। लाश उठा ली गई और उस लफ्ज़ को महफूज रखा गया। एक आदमी को कोतवाल गयास बिलबिस को बुलाने दौड़ा दिया गया। यही कहा जा सकता था कि खिज़र ने मरते मरते मिट्टी पर अपने कातिल का नाम लिखा है। गयास बलबीस कोतवाल भी था और मिस्र की तमाम तर पुलिस का हाकिम आला, ये भी सलाहुद्दीन अयूबी का काबिल एतमाद हाकिम था। अली बिन सुफियान की तरह शहरी जराइम का माहिर सुराग रसां था। बलबीस ने आते ही ज़मीन पर लिखे हुए लफ्ज़ मुसले को गौर से देखा। इतने में शहर का नायब नाजिम मुसलिहुद्दीन खिज़र की कत्ल की खबर सुनकर आ गया। बिलबिस ने उसे देखते ही ज़मीन पर पाँव रगड़ कर मुसले का लफ्ज़ मिटा दिया। मुसलिहुद्दीन जो कि शहर का नायब नाजिम था, इसलिए कोतवाल का महकमा उसके मातहत था। उसने बलबीस को हुक्म के लहजे में कहा, कातिल का सुराग सुबह से पहले मिल जाना चाहिए, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। बलबीस ने उसे इसकी यकीन दिलाया कि कातिल को जल्द पकड़ लिया जाए। वो वहाँ से चला गया। रात को ही बलबीस ने खिज़रुल हयात के नायब मुआविन और उसके दफ्तर में उन अफराद को बुलाया जो मकतूल के करीब रहते थे और बता सकते थे कि कत्ल के रोज़ उनकी सरगर्मियाँ क्या रहीं। उन लोगों में से उन्हें पता चला कि आज शहरी इंतज़ामिया के हुक्काम आला का एक इजलास था जिसमें फ़ौज का कोई नुमाइंदा नहीं था। आखिर खिज़र का नायब बस उसकी मदद के लिए इजलास में शरीक था। इजलास में मालियात के सिलसिले में फ़ौज के अखराजात ज़ेर बहस आए तो खिज़र ने कहा, मिस्र में बाज़ अखराज रोकने पड़ेंगे क्योंकि अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने शुबक में बहुत फ़ौज भर्ती की है जिसके लिए कसीर रकम की ज़रूरत है। नायब नाजिम मुसलिहुद्दीन ने उसकी मुखालफत की और कहा कि फ़ौज के अखराजात गैर ज़रूरी हैं। मजीद फ़ौज भर्ती करने के बजाय हमें तवज्जो इस फ़ौज के मसाइल की तरफ देनी चाहिए जो पहले ही हमारे लिए महंगा मसला बनी हुई है। उसने बताया कि मिस्र में जो फ़ौज है उसमें बेतमिनानी और बदअमनी पाई जाती है। शुबक से जो माल गनीमत हाथ आया है उससे उस फ़ौज के लिए कोई हिस्सा नहीं भेजा गया। खिज़रुल हयात ने कहा, क्या आपको मालूम रहे कि अमीर मिस्र ने माल गनीमत तकसीम करने की बिदात ख़त्म कर दी है। ये निहायत अच्छा फैसला है। माल गनीमत के लालच से लड़ने वाले फ़ौज के का कोई कौमी जज्बा और मजहबी नज़रिया नहीं होता। इस मसले पर बहस तुर्श कलामी में बदल गई। मुसलिहुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे मिस्री सिपाही के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं कर रहा जितना शामी और तुर्क सिपाहियों के साथ करता है। उसने गुस्से में कुछ और नारवा बातें कहीं जिनके ज़बान में खिज़र ने कहा, मुसले तुम्हारी ज़बान से सलीबी और फातिमी बोल रहे हैं। इस पर इजलास हंगामे की सूरत इख्तियार कर गया और बर्खास्त हो गया। खिज़रुल हयात के मुआविन और नायब ने बताया कि इजलास के बाद मुसलिहुद्दीन खिज़रुल हयात के दफ्तर में आया। वहाँ फिर उनमें गर्मा गर्मी हुई। मुसलिहुद्दीन इस पर खिज़र को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मिस्री फ़ौज मुतमईन नहीं। उसने फिर वही बातें दोहराई जो उसने इजलास में कही थी। खिज़रुल हयात ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मसला मेरे मिस्र के सामने रख दूंगा, लेकिन मैं ज़रूर लिखूंगा कि तुमने इजलास में तमाम शुरका को बावर कराने की कोशिश की थी कि अमीर फ़ौज में इम्तियाजी सलूक कर रहा है। और मैं ये भी लिखूंगा कि तुमने हमें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि सलाहुद्दीन ने शुबक का माल गनीमत शामियों और तुर्कियों में तकसीम कर दिया है। और मैं ये राय ज़रूर दूंगा कि तुमने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उन्हें सच साबित करने की भी कोशिश की है। और फ़ौज में जो अफवाहें दुश्मन फैला रहा है उनके मुतालिक तुमने कहा है कि अफवाह नहीं बल्कि ये सच है। खिज़रुल हयात के नायब ने बयान दिया कि मुसलिहुद्दीन जब खिज़र के कमरे से निकला तो उसके मुँह से अल्फाज सुने गए थे, अगर तुम जिंदा रहे तो सब कुछ लिखकर सलाहुद्दीन अयूबी के आगे रख देना। गयास बिलबिस ने फौरी तौर पर मुसलिहुद्दीन से कुछ पूछना मुनासिब न समझा। एक तो उसकी हैसियत बहुत ऊंची थी, दूसरे ये कि सलीबी उसके मजीद शहादत जमा कर रहे थे। उसे डर यह था कि अगर उसने मुसलिहुद्दीन पर बगैर ठोस शहादत के हाथ डाला तो इक़दाम उसके अपने लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर मुसली सलाहुद्दीन अयूबी कायरा में मौजूद होता तो बलबीस उसकी पुश्तपनाही हासिल कर लेता। वो इतना समझ गया था कि यह कत्ल ज़ाती रंजिश का नतीजा नहीं। खिज़रुल हयात ज़ाती रंजिश रखने वाला हाकिम नहीं था। रात को उसने चंद एक के दरवाजे खटखटाए और तफ्तीश में लगा रहा। अपने खुफिया आदमी भी को भी सरगर्म कर दिया, लेकिन उसे कोई कामयाबी न मिली।
نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل.